کے بعد اگر وہ آپ کے بچے کسی اسکول میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں گے، پڑھیں گے، تو میرے بھائیوں ان کے اوپر وہی اثرات ہوں گے جو بچپن میں آپ نے رکھ دیے ہوں گے، وہی اثرات اس پر غالب ہوں گے، اور دنیا کی کوئی بھی بڑی بڑی شیطانیت طاقتیں اس کو اس کے ایمان سے بھٹکا نہیں سکتی، اس کو ایمان سے اس کو ہٹا نہیں سکتی، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے دینی تعلیم دے دی۔ تو سب وعدہ کریے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے، جو صاحب پڑھائیں گے نہیں پڑھائیں گے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھایا تو آپ کی نسل، آپ کی اولادوں کی کل کوئی گارنٹی نہیں، آپ کے بعد، آپ کی نسلوں کے بعد، دوسری تیسری نسلوں کے بعد ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے بھائیوں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے سمرقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، یہ وہ علاقے ہیں جہاں بڑے بڑے علم کے مرکز ہوا کرتے تھے، جو بڑی بڑی دینی درسگاہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ تاریخ میں دیکھیے 700 سال، 800 سال، 900 سال وہاں پر اسلامی حکومتیں رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آج ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن پاک کی جو کے بعد جو سب سے بڑی کتاب حدیث کی پڑھائی جاتی ہے، وہ بخاری شریف کہاں کی ہے؟ وہ بخارا، وہ کہاں پہ؟ وہ رشیا کے اندر۔ میرے بھائیوں وہاں پہ بڑے بڑے علم کے مرکز تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے۔ میرے بھائیوں آج وہاں سے دھیرے 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 اسلام ختم ہوتا گیا، مٹتا گیا، یہاں تک کہ آج وہاں کے علمی جو مرکز تھے، علمی درسگاہیں تھی، آج وہ تفریح گاہیں بنی ہوئی، جا کے دیکھ لیجیے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ علماء سب جانتے ہیں اس بات کی تاریخ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ درسگاہیں، وہ مراکز، وہ مساجدیں آپ کی آپ کے یہاں پر یہ کیا رشیا کے اندر، وہ یہ علاقے تھے رشیا کے اندر جو آج میرے بھائیوں خالی ہو گئی دین سے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے فکر نہیں کی، انہوں نے ان کی نسلوں کی فکر نہیں کی۔ میرے بھائیوں دھیرے دھیرے وہ مرتد ہوتے چلے گئے، ارتداد کا شکار ہوتے چلے گئے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو اپنی اولادوں کو دیندار بنانا تو مدرسوں سے ان کا رشتہ جوڑو، مدرسے سے ان کا تعلق قائم کر دو۔ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کتنی سال حکومت تھی صاحب؟ کیوں صاحب 900 سال تھی نہیں تھی؟ کتنی بڑی حکومت رہی۔ اس کے بعد حکومت چلی گئی، انگریزوں کا تسلط ہو گیا، انگریز غالب ہو گئے اس ملک کے اوپر۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے کہا کہ کوئی بات نہیں، حکومت چلی گئی کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام باقی رہے، اس کی انہوں نے فکر کی اور مشورہ کر کے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اور وہ مدرسہ کیا تھا؟ جو صاحب کون سا مدرسہ ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اگر وہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انگریزوں کے دور میں نہیں رکھتے، کیونکہ انگریزوں کے دور میں مدرسے ختم ہو گئے تھے، حفاظ علماء ہونا بند ہو گئے تھے، انگریزوں نے سب پر بین لگا دیا، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے پھر اسی کی بنیاد شروع کر دی، پھر اسی کا درخت لگا دیا۔ وہ درخت بھی جو لگایا دین کا، وہ بھی ایک انار کے درخت کے نیچے لگایا۔ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی۔ دارالعلوم دیوبند سے آج اسی کی نسبت ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو ہندوستان کا بھی وہی عالم ہوتا کہ سمرقند، بخارا، ازبکستان، تاجکستان کا ہوا۔ کیوں صاحب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے میں تقابل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دیکھو یہ ہندوستان اور وہ علاقے دیکھو، وہاں کے اکابر نے، وہاں کے اسلاف نے حکومت کی پرواہ نہیں کی، ہمارے بزرگوں نے حکومت کی پرواہ نہیں کی، حکومت کے لیے لڑائی نہیں لڑی، انہوں نے لڑائی کائی کے لیے لڑی؟ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔